Bismillahirrahmanirrahim and welcome our lovely viewers and listeners. آج میں آپ کو اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ پارٹ 2 ود مائی اسپیشل گیسٹ ڈاکٹر معاذ کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں. لاسٹ پارٹ میں بڑی زبردست ڈسکشنز ہوئی ہماری اور مجھے بہت مزہ آیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کر کے. آج میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آج ہم تھوڑا سا پارٹ 2 کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا شکریہ, انہوں نے ٹائم نکالا, وہ ہمارے پاس آئے ہیں اور آج ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے, ان کی سٹوری کو اور ان کے لائف کی جرنی کو. اور جو میرا جو خواہش ہے خاص طور پہ جو فری قرآن ایجوکیشن سینٹر کا جو انہوں نے بنیاد رکھی, جو ان کی سوچ ہے اور جو ویژن ہے فیوچر کا, آج ہم سارا اس کو ڈسکس کریں گے. تو ویلکم ڈاکٹر معاذ, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ زبردست خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت زبردست ماشاء اللہ. لاسٹ سیشن میں بہت مزہ آیا تھا. لائک مجھے سب میں ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلا ماشاء اللہ. ایگزیکٹلی, اور کافی ایکسپیرینس رہا پوڈ کاسٹ کا, لیکن اتنا کمفرٹیبل سیشن واز دا فرسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ. یہ آپ کی محبت ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ ہماری اللہ نے بانڈنگ ایک ایسی بنائی اس ٹائم پہ کہ ہم چلتے گئے اور دونوں نے انجوائے کیا اس ساری کنورسیشن کو, اور مجھے امید ہے کہ آج بھی ہمیں بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. فری قرآن ایجوکیشن سینٹر, فینومینل ورک. میں خود اس چیز کا بہت بڑا مداح ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چنا ہے اس پہ, یہ اللہ کا خاص کرم ہے آپ کے اوپر. تھوڑا سا اب ہمیں آج ہم اس پہ چاہیں گے کہ آج ہمیں اس پہ بریف کریں کہ وہ پورا پروجیکٹ کیا ہے, کیسے ہے, اس کی اندر قرآن کو تعلیم کیسے دی جائے گی, اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ فری قرآن ایجوکیشن تو اس کے بارے میں بریف کریں کہ وہ فری ہے تو کس سینس میں فری ہے اور کیا کیا ہوگا, کیسے ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لسنرز اور ویورز ہیں نا, ان کو آج آپ ان ڈیپتھ ان ڈیٹیل سارا اپنا ویژن اور جو آپ کا فیوچرسٹک پلان ہے اس کو شیئر کریں پلیز. زبردست صاحب بھائی, یہ مطلب اتنا ایک مزے کا سوال ہے آپ کا کہ میں اس میں نا ان دو چیزوں کو کمبائن کر کے آج آپ کے ویورس کو بتانا چاہوں گا. ایک ہے فری قرآن ایجوکیشن اور پھر اس میں لنک ہو جاتی ہے چیز جا کے فری قرآن ایجوکیشن سینٹر. رائٹ صاحب بھائی, جو دور آ رہا ہے نا اس میں اس مور آف اے سافٹ ویئر ورسز ہارڈ ویئر. رائٹ, کہ یعنی ہارڈ ویئر بھی ضروری تھا, ہے, رہے گا, لیکن سافٹ ویئر آہستہ آہستہ پری ڈومینیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا بھی جو آغاز تھا اٹ واز تھرو اے سافٹ ویئر. سافٹ ویئر یہی کہ فری قرآن ایجوکیشن واز اے ڈیجیٹل پروڈکٹ فار دا لاسٹ 14-15 ایئرس. ٹھیک. اس کے پیچھے جو تھاٹ پروسیس تھا وہ ہم نے پارٹ 1 میں تھوڑا ڈسکس بھی کیا کہ ہمارا اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹو میک اسلامک ایجوکیشن یونیورسل, فری, اسٹیٹ آف آرٹ اینڈ اویلیبل ٹو ایوری سنگل ہیومن بینگ. رائٹ, یعنی ہر شخص کے لیے مفت, فری, یونیورسل. یونیورسل کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اس کو ایکسیس کر سکے. مطلب یہ نہ ہو کہ ایک بندہ اردو بولتا ہے, پنجابی بولتا ہے, پشتو بولتا ہے, سندھی بولتا ہے یا دنیا کی کوئی زبان بولتا ہے اس کو ایکسیس نہ کر سکے. ٹھیک. فری, یونیورسل, اسٹیٹ آف دا آرٹ. اسٹیٹ آف دا آرٹ کا مطلب یہ کہ اٹ شوڈ بی امیزنگ. مطلب آپ ایک جو واو فیکٹر ہے نا, اٹ شوڈ بی دیئر اینڈ اویلیبل ٹو ایوری سنگل ہیومن بینگ ود اے سنگل کلک. یعنی ہر انسان کے لیے ایک کلک سے وہ مکمل اویلیبل آ جائے. یعنی اس میں ایک ڈیجیٹل اسپیکٹ ہر چیز میں اس کے پری ڈومیننٹ رہے گا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں آپ سے جب بھی بات کرتا ہوں, کسی بھی پروجیکٹ کی بات کرتا ہوں, میں ساتھ اس کا ڈیجیٹل اسپیکٹ آپ کو ضرور ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس کو ہم نے ڈیجیٹلی لیوریج کس طرح کرنا ہے. اب جو فری ایجوکیشن کا کانسیپٹ تھا ساتھ بھائی, وہ فرسٹ پارٹ میں میرے خیال میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے شیئر کیا کہ ہم اس طرف کیوں آئے, اس لائن پہ کیوں آئے. یہ اسٹیم کر رہا ہے فرام اے ویری سمپل تھنگ. ایک کوشچن ہے کہ اگر ایک نان مسلم آپ کو ملے اور آپ کا بزنس پارٹنر ہو یا آپ ٹریول کریں, آپ اس سے ملیں, اور وہ نان مسلم آپ سے پوچھے کہ سعد بھائی یا معاذ بھائی یا آپ کا کوئی ویور ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں اپنا بزنس کر رہا ہوں, میں تھک جاتا ہوں, یہ ہے وہ ہے, مجھے آپ ایک کتاب بتا دیں, 1.5 نہیں, 2 نہیں, 2.5 نہیں, 3 نہیں, 3.5 نہیں, ایک کتاب بتا دیں جس کو میں سمجھ لوں تو مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے دنیا اور آخرت میں کامیاب کیسے ہونا ہے. ٹھیک. تو 99.99% ہم میں سے کیا جواب ہوگا؟ مطلب آپ کیا جواب دیں گے؟ قرآن پاک ہوگا. ایگزیکٹلی 99.99%. لیکن اگر وہی نان مسلم مڑ کے آپ سے, مجھ سے, ہم سب میں سے پوچھ لے کہ یار آپ کو خود سمجھ آتی ہے, تو 99.99% کیا جواب ہوگا کہ نہیں.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک بلڈنگ ہے نا, بلڈنگ کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے, ایک لین ہوتی ہے, اس کی مطلب قرآن اور اسلام کی ہے وہ قرآن کی سمجھ, اس کے اوپر پھر آپ جو مرضی بلڈ کریں, یعنی آپ اس میں حدیث بھی پڑھیں, آپ فقہ بھی پڑھیں, آپ سیرہ بھی پڑھیں, آپ اس میں ہسٹری بھی پڑھیں, آپ اس کو میکسیمم پاسبل لیول پہ لے کے جائیں, لیکن کم از کم جو آپ کی لین فاؤنڈیشن بیسک ہے, کم از کم قرآن تو ہمیں سمجھ آنا چاہیے نا. دیکھیں اٹس اسپوکن ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بے شک. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے ساتھ میں کہ پھر جب وین یو لک ایٹ کہ یار ابھی تک ہمیں کیوں نہیں آتا, تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یار سرٹن مسکنسیپشنز ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے, یہ ہو نہیں سکتا, یہ نہیں, وہ نہیں, دے ڈو ناٹ ایگزسٹ. ہم نے پچھلی دفعہ تھوڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ مطلب وہ اٹس ویری ایزی کہ ہم ایک شخص کو لیں, بچے کو لیں, بڑے کو لیں, بوڑھے کو لیں, اور اس کو قرآن خود سمجھ آنے لگ جائے. بالکل ٹھیک. اب جب ہم نے فری ایجوکیشن شروع کیا تو ساتھ بھی جو میرا اس میں موڈس آپرینڈی تھا نا, اٹ واز ویری سمپل. میں کیا کہتا تھا کہ یار ہم نے دنیا کا بیسٹ عالم لینا ہے, سیکنڈ نہیں, تھرڈ نہیں, فورتھ نہیں, ففتھ نہیں, دی بیسٹ عالم اپنی فیلڈ کا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم عالم نہیں ہیں, وی ول آلویز بی جسٹ فیسیلیٹیٹرز. ہم صرف میسز اور عالم کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. ہم دنیا کا بیسٹ عالم لیں, اسٹیٹ آف آرٹ اس کو ویژول لرننگ میں لے کے آئیں, 70 زبانوں میں لے کے آئیں, اور پھر فری آف کاسٹ ہر انسان کے لیے تھرو ڈیجیٹل میڈیم اویلیبل کریں. رائٹ. اب اگین اس وقت بھی جو بندہ سنتا تھا ساتھ میں, وہ ہنس کے اس کے پیٹ میں درد, یار یہ کس طرح کرے گا, نہ ریسورسز ہیں, نہ وسائل ہیں, نہ ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے, نہ اسکالرلی نو ہاؤ ہے, نہ کوئی ایون ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے کہ مطلب کہ نہ تو آپ آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ ہے, نہ ریسورسز, کچھ نہیں. ٹھیک. لیکن مجھے لگتا ہے ساتھ بھی کہ among the lessons that I learned along this way was کہ we overestimate what we can do in 2 years, we underestimate what we can do in 10 years. تو اب فری ایجوکیشن کو 15 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک. صرف اگر یوٹیوب کے میں اسٹیٹس آپ سے شیئر کروں الحمدللہ, تو انگلش لینگویج کا یوٹیوب پہ 1.6 ملین سبسکرائبر ہے, 70 زبانوں کا صرف یوٹیوب پہ 10 ملین یا 1 کروڑ سبسکرائبر ہے. یعنی وہ امیڈیٹلی ایک ویڈیو 1 کروڑ بندے کے سامنے رکھی جاتی ہے. پھر وہ ان کی مرضی وہ کیا کرتے ہیں. پھر 40+ اسکالرس کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی کام کر رہے ہیں, بہت کلوزلی کام کر رہے ہیں, ہر اسکالر کے ساتھ ہم کہیں کہیں سیریز پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک. جس سے آپ کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک پورے اسکالر کی زندگی کا نچوڑ نکال کے ہم لوگوں تک فری آف کاسٹ اسٹیٹ آف آرٹ ویژول لرننگ میں کر رہے ہیں. ویری نائس. اور سسٹم اس طرح بنا ہے کہ وہ انشاءاللہ مطلب ہمارے جاننے کے ہزاروں سال بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا اور دنیا رہی اور انٹرنیٹ رہا تو وہ چلتا رہے انشاءاللہ. یہ تو ہماری ایک ایفرٹ ہوگی ڈیجیٹل. ٹھیک. جو کہ پچھلے 8-10 سال یا 15 سال سے چل رہی ہے. 2008 میں اپنے لسنرز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ فری قرآن ایجوکیشن کے نام سے جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں. ایم آئی رائٹ ڈاکٹر صاحب؟ آپ سرچ کریں, اور جنہوں نے تو سبسکرائب کیا ان کو اوبیسلی پتہ ہوگا, جو ریگولر اس کے ویورز ہوں گے, اور اگر جس نے نہیں کیا, جو مجھے سن رہے ہیں, وہ لازمی یوٹیوب پہ جا کے فری قرآن ایجوکیشن ٹائپ کریں گے تو اس کے آگے ان کے پیجز آ جائیں گے. اس کو لازمی آپ لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اس نیت سے کہ آپ کو قرآن کی تعلیم وہاں سے فری میں ملے گی, اور اسٹیٹ آف دا آرٹ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, بہت زبردست اسکالرس کی وہاں پریچنگز ہیں قرآن کی. تو آپ اس کو ضرور ایک بار سیکھیں, دیکھیں, سیکھیں, سمجھیں, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس میں آسانیاں فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب. اب آتے ہیں سینٹر پہ. سینٹر میں ہم نے یہ کیا ساتھ بھائی کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ اور لرننگ تھی وہ یہ تھی کہ پیپل ٹریول فار 2 مین تھنگس. ٹھیک. گڈ انٹرٹینمنٹ, گڈ فوڈ, گڈ انوائرمنٹ. رائٹ. 2-3 اگر مین چیز آپ کریں. پھر میری ایک اور انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ پیپل یوزلی ٹرائی ٹو ٹریول ٹو سم تھنگ کوالٹی, یعنی لوگ ایک کوالٹی کے ساتھ جا کے جڑ جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا وہ کوالٹی آپ جس بھی چیز میں دیں گے وہ اس چیز سے جا کے جڑ جائیں گے. رائٹ. مثلا میں آپ سے مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اسکولنگ میں دیکھیں تو آپ کو جو بیسٹ کوالٹی کا اسکول ملے گا ساتھ بھائی, آپ اپنا بچہ اس میں ڈال دیں گے, آپ اس چیز کے ساتھ جڑ گئے. ٹھیک. اچھا اسی طرح اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں گے, آپ کہیں پہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو جو بیسٹ آپ کو انوائرمنٹ ملے گا آپ ادھر چاہیں گے. بالکل ٹھیک. جہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ سیکیور ہوں گے, آپ کو ایک اچھا ایکسپیرینس ہو. ایگزیکٹلی. فری قرآن ایجوکیشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یار ہم ہر بندے کو کسی نہ کسی ایک چیز سے ایک طرف اٹریکٹ کریں, مگر ہم اس کو جوڑ اپنی تمام چیزوں کے ساتھ دیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جی. اگر آپ نے آن لائن جا کے سیکھنا ہے تو فری قرآن ایجوکیشن سینٹر میں اسٹیٹ آف آرٹ قرآن میڈیا سینٹر ہے, اس کے 7 فلورز ہیں. ابھی آپ نے شاید ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, اس کی مکمل ساؤنڈ پروفنگ ہے, اس میں ہر فلور پہ پوسٹ پروڈکشنز ہو رہی ہیں, ٹیمز کام کر رہی ہیں. وہ دنیا کے بہترین اسکالر کا کام اس کو مطلب وہ بنایا جا رہا ہے, اس کو پوسٹ پروڈیوس کر کے ہر انسان کے لیے اویلیبل کیا جا رہا ہے. رائٹ. آن لائن اگر آپ کو چاہیے تو وہ چیز بھی وہاں سے آپ کو مل سکتی ہے. ٹھیک. اچھا پھر آپ کہتے ہیں نہیں یار معاذ بھائی میں آن لائن نہیں, آئی ایم مور آف
پریکٹیکل پرسن. میرا دل کرتا ہے یار میں امرس کروں. ٹھیک, آپ آئیں, آپ ہماری ورک شاپس اٹینڈ کریں, ریگولرلی ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کو تو ڈیلی بیسس پہ اپڈیٹ آتی ہیں, ہر ویک ہوتی ہیں, آن گوئنگ بھی الگ ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ اس میں سے آئیں, آپ آ کے ایک ورک شاپ لیں, آپ اس میں آ کے کنیکٹ ہو گئے. اس میں بھی دیکھیں دیر از ایوری تھنگ فار ایوری ٹیسٹ بڈ. ٹھیک, ہو سکتا ہے آپ کو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب زیادہ اچھے لگیں, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور اسکالر زیادہ اچھے لگیں, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور اسکالر زیادہ اچھے لگیں. آپ اپنے اسکالر کی وجہ سے آ کے جڑ جائیں گے, ایک دفعہ جڑ جائیں گے, اگین جب آپ جڑیں گے نا, جب اللہ تعالیٰ آپ کا وہ دل کھولتا ہے نا, تب آپ پھر خود تلاش میں نکلتے ہیں. تو اب اگین آپ کو آن لائن سب کچھ مل جائے گا. یہ 2 جوڑ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں نہیں یار میرے پاس یار آن لائن دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, یہ نہیں آ کے امرس ہونے کا ٹائم نہیں ہے. یار ہم سب کے زیادہ تر کے بچے ہوں گے, بالکل شادی شدہ ہیں بچے ہیں, بچوں کے بارے میں ہم سب سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ہم خود تھوڑی سی کرپشن زیادہ کر لیں, ہمارے بچے کو نہ کرنی پڑے. جی ٹھیک, ہم نے اپنے بچے کو ٹھیک کرنا ہے. کوئی بات نہیں, آپ آ جائیں, ہمارے پاس ادھر بیسٹ پاسبل فیسلٹیز کا اسکولنگ سسٹم ہے پورا, جہاں پہ آپ کا بچہ انگلش بھی سیکھے گا, اردو بھی سیکھے گا, قرآن عربک بھی سیکھے. میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شاید شیئر کی تھی, آپ کی نظر سے گزری, 6 سال 6 ماہ کی وہ بچی ہے, وہ قرآن عربک میں وہ ایک پوری پوئم کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے, اس کو پڑھ رہی ہے. اچھا ماشاء اللہ. اب اس میں کیا ہوا کہ ایٹ 1/10 آف دا کاسٹ, یعنی ہم بہت ساری یو ایس پیز کو ایڈ کرتے جا رہے ہیں نا, آپ سمجھیں 1 2 3 4 5 6 یو ایس پی, ایک یو ایس پی از انف ٹو اٹریکٹ یو. لیکن آپ جب ایک دفعہ اٹریکٹ ہو گئے تو اب باقی یو ایس پی سے کنیکٹ ہو گئے. ٹھیک, اچھا آپ پھر کہتے ہیں نہیں یار یہ مجھے نہیں مزہ آیا, میں مطلب بچے بھی نہیں ہیں, آن لائن کا بھی شوق نہیں ہے, مرس کرنے کا بھی شوق نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ہمارے وہاں پہ ہم اس وقت دنیا کا دنیا لیکن یہ کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اسپورٹس کمپلیکس پورا ڈیولپ کر رہے ہیں. اس دفعہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. DH1 میں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ایک برانچ تھی, اسی کانسیپٹ کو لے کے وہاں پہ ہم ایک بہت بڑے لیول پہ کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اس سے کیا ہوگا کہ یار جو ہماری یوتھ ہے, پیپل ہو وانٹ ٹو ریلیکس, ہو وانٹ ٹو ہیو اے گڈ ٹائم, دے کین کم دیئر, دے کین ریلیکس, ساتھ ساتھ وہ اسپورٹس کھیل سکتے ہیں, اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ آ کے جب سارا کام دیکھیں گے آپ اس چیز سے بھی کنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا پھر آپ کہتے ہیں نہیں یار میں تو اس طرح بھی نہیں ہے, فٹنس بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, آپ کو کھانے کا شوق ہوگا, آپ کو باربیکیو کا شوق ہوگا, وہاں پہ کھلی جگہ ہے, بہت بڑی جگہ ہے, ریسٹورینٹ بنانے لگے, ریسٹورینٹ مطلب کہ پراپر, یعنی آپ آئیں, آپ ایئر بی این بی اسٹائل, آپ کے مطلب ہم آپ کو رہائش دیں گے, آپ آئیں, آپ ریلیکس کریں, ایک ریزورٹ ٹائپ آپ کو فیلنگ آئے, آپ مطلب اپنے آپ کو ریچارج کریں. وہاں پہ آپ ساتھ باقی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے, کسی میں دل کیا تو کر لینا, نہیں کرتا کوئی بات نہیں, بہت اعلیٰ ماشاء اللہ. اچھا پھر آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, آپ نے جمعے پڑھنے ہوں گے, عید پڑھنی ہوگی, رمضان میں تراویح پڑھنی ہوگی. ہم پاکستان کی پہلے کمیونٹی سینٹر ماسک بنا رہے ہیں. آپ کمیونٹی سینٹر ماسک میں آئیں, وہاں پہ آئیں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں, وہاں کہ اگر آپ کا کوئی بڑا ایونٹ ہے آپ اس میں آئیں, نماز تراویح یہ چیزیں تو پڑھنی پڑنی ہے, ادھر آئیں, اس میں آپ کنیکٹ ہو جائیں گے تو آپ کو باقی ساری چیزیں مل جائیں گی. پھر کہتے ہیں نہیں یار میرا یہ بھی نہیں شوق ماز, یار میں نے نہیں کرنا, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, نماز کا بھی نہیں دل کرتا, اس کا بھی دل نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ہم نے وہاں پہ ایک پراپر پرنٹنگ پریس لگا رہے ہیں, اس کے ہم نے پراپر آرڈر کیا ہوا ہے, سب کچھ کیا, اس کے کچھ نسخے میں نے آپ کو شاید گفٹ بھی کیا. جی. آپ آئیں, آپ کو میرا خیال میں قرآن آسان ترین طریقے سے سیکھنے کا وہ ایک بیسٹ نسخہ ماشاء اللہ, وہ آپ لیں, آپ اس سے سیکھنا شروع کر دیں گے. اگر آپ کو بک ریڈنگ کا شوق ہے, آپ اسی پرنٹنگ پریس سے آپ کو تمام بکس کاسٹ پرائز پہ ملیں گے. یعنی جو بک شاید آپ کو مارکیٹ میں 4000 5000 کی ملے گی, وہاں پہ آپ کو 400 500 600 روپے میں ہائی کوالٹی کی ملے گی. اس طرح سو آن اینڈ سو فورتھ. ویری نائس. اب یہ کیا ہوگا اس میں ساتھ بھی کہ یار آپ کسی نہ کسی طرح تو آپ ہمارے قابو آئیں گے نا, مطلب آپ کب تک بچیں گے, یعنی آپ کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی اینگل سے پکڑ کے ہم آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں گے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے فالوور بنیں یا اپنے ہمارے. اچھا یہ مجھے آپ کا کانسیپٹ بہت اچھا لگا, جیسے بھی آپ نے کہا کہ کسی نہ کسی اینگل سے جو ہے نا وہ انسانوں کے لیے وہاں اٹریکشن ہے. اور میں بالکل اس بات پہ بلیو کرتا ہوں اور آپ سے سہمت ہوں کہ اگر وہ اس کمپاؤنڈ کے اندر آ جاتا ہے, کوئی بھی میرے طرح کا ایک انسان یا کوئی عام انسان آ جاتا ہے اور وہ ایک اپنی اٹریکشن کو دیکھ کے آتا ہے, تو اوبیسلی وہاں جب قرآن کی بات ہوگی, ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ تو ایونٹ ہو رہا ہوگا یا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا, تو وہ اٹریکٹ ہو جائے گا اور پھر اس کو سیکھنے کا موقع مل جائے گا, خصوصاً دوسرے لوگوں کے ساتھ جو وہاں موجود ہوں گے اور جو آبویسلی پرانے آ رہے ہوں گے وہاں پہ, تو وہ اس کو ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ جائے گا. تو آپ نے یہ جو بھی کوئی 8 سے 10 ڈومینس کا, یا میرا خیال ہے کہ 12, میں بہت سارے مس کر گیا ہوں, وہ میں ساتھ ساتھ بتاؤں. مثلاً فار ایگزامپل ہم ابھی لاسٹ ٹائم میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس کو کچھ ٹائم ہو گیا ہے, 5-6 ہفتے. تو اس کے بعد میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آپ نے امپلانٹ کیا کہ یہ جو ٹریننگس کا اور آرفنس کا اور باقی سارا کا, تو ہم نے وہاں پہ پراپر ایک IT ٹریننگ سینٹر بنایا, پراپر. یعنی وہاں پہ کیونکہ ہو کیا رہا تھا کہ
اب ہماری 15 سال سے ایکسپرٹیز ہے ویڈیو ایڈیٹنگ میں, گرافک ڈیزائننگ میں, اینیمیشنز میں, یعنی ویڈیو ایڈیٹنگ کے ہم ایکسپرٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو مختلف آرگنائزیشنز آتی تھی, لوگ آتے تھے, وہ ہمارے بندے اٹھا لیتے تھے. اچھا. وہ کیوں اٹھا لیتے تھے؟ کیونکہ یار ان کو بہت اچھا لگتا تھا, ٹرینڈ ہوتے تھے, کام کے بندے ہوتے تھے, بادب ہوتے تھے, آئیڈیالوجی کے لیے اچھی پے دے کے لے جاتے ہیں, اچھی پے لے کے لے جاتے تھے. ہم نے کہا یار کوئی بات نہیں, جہاں بھی جائے گا اچھا کام کرے گا, صدقہ جاریہ ہمیں بھی ملے گا, ادھر بھی اچھا کام کرے گا. ہم نے کہا کیوں نہ ہم ٹرین کرنا شروع کر دیں, کیونکہ ہم اب مثلا ہماری اوریجنل ٹیم میں 5 میڈیا ممبرس تھے جو ادھر ہم نے شروع میں بٹھائی. اس میں سے یار 4 آگے پیچھے چلے گئے ہیں, جو مختلف لوگ آئے انہوں نے ان کی کوالٹی دیکھی, وہ خود لے گئے. بالکل صحیح. اب حالانکہ ان کے پاس پوری دنیا کا ٹیلنٹ اویلیبل تھا, لیکن انہوں نے ہمارے بندے اٹھائے. ٹھیک. اس سے ہمارے ذہن میں یہ بات کلک کی کہ یار پاکستانی بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, بڑا اچھا ایج گروپ ہے, ہم نے اس میں ایک پراپر آئی ٹی ٹریننگ سینٹر بنا رہے ہیں, ویری بگ اسپیس ایریا, لائک اے کو ورکنگ اسپیس ٹائپ. ایک تو ہم اپنا کام کروائیں گے, دوسرا وہاں پہ ہم آرفنس کو, ان بچوں کو, ان کو ہم ٹریننگس دیں گے. ویری نائس. 2-3 ماہ میں وہ تیار ہو جائیں گے. ہم نے کیا کہ یار بجائے اس کے ہم بندوں کو ریٹین کرنے پہ آپس میں لڑیں یار یہ بندہ تیرا ہے یا میرا ہے, ہم کیوں نہ سپلائی بڑھا دیں, ہم سپلائی بڑھا دیتے ہیں. سپلائی بڑھانے کا یہ تو ایک تو روزگار بڑھے گا, ایک تو آرگنائزیشن کو اچھی چیزیں ملیں گی. جو لوگ ہماری طرف آتے ہیں یار اچھے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, انہیں اچھا ٹیلنٹ ملے گا تو ان کا کام بڑھے گا اوبیسلی, کوئی کمی تو نہیں آئے گی. نہیں, کبھی بھی نہیں. تو اگین اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اچھا, یہ مجھے آپ کا کانسیپٹ بہت ہی اچھا لگا اور اٹریکٹیو لگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے کہ اگر آپ آرفنس کو, ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی شٹر ہاؤس بھی بنانے کا آپ سوچ رہے ہیں, اور جو ہے نا اس میں میری آپ سے بات بھی ہوئی تھی, اس کو انشاءاللہ کچھ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم بہتر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر انہی بچوں کو اسکل سکھا دی جائیں, کیونکہ میں آج کل جہاں بھی بیٹھتا ہوں, مجھے بھی آئی ٹی کا انٹرسٹ ہے, میں آج کل آئی ٹی والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہوں, تو اکثر میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو تعلیم ہے نا, جو اسکول کی تعلیم ہے, کالج کی تعلیم ہے, نو ڈاؤٹ یہ بہت ضروری ہے. آج بھی میں صبح بلکہ ایک آئی ٹی ٹیکنالوجی پارک میں بیٹھا ہوا تھا اسٹیپ میں, تو ادھر وہ جو ان کے ہیڈ ہیں ان سے ہی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو تعلیم ہے دنیاوی یہ بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اسکل اپ کر دیا جائے بچے کو تو وہ اس کے ساری زندگی کام آتا ہے. مطلب تعلیم اس لحاظ تک ضروری ہے کہ میں ڈاکٹر معاذ کے سامنے بیٹھا ہوں تو مجھے اچھے طریقے سے اخلاقیات کے ساتھ کوئی لکھنا پڑھنا آتا ہو, کوئی اچھے ڈھنگ سے بولنا آتا ہو, تو اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ دنیاوی تعلیم ہم اسکول کالج جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں تو ضروری ہے, لیکن جو اسکل ہے نا وہ آپ کی آگے زندگی چلائے گی. کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی ماشاءاللہ میچور انف ہیں, آپ نے بھی زندگی گزاری ہے ساری. مجھے ایک بات بتا دیں, چلیں آپ ڈاکٹر بن گئے, ہم تو ایک بزنس اسٹڈیز کر کے آئے تھے, ایک چیز بھی ہمارے کام نہیں ہے پریکٹیکل لائف میں. جو تعلیم ہم نے اسکول میں لی تھی نا وہ پریکٹیکل لائف میں کوئی کام نہیں آئے گی. ہاں اس تعلیم اور تربیت نے جو ہمیں شعور دے دیا وہ آج بھی ہمارے کام آ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں ہرگز بھی دنیاوی تعلیم کے اگینسٹ نہیں ہوں, وہ ضرور ایک حد تک لینی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے ذکر کیا اسکل اپ کر رہے ہیں, اسکل سکھا رہے ہیں, تو وہ ان بچوں کی زندگیاں بنا دیں گی. وہ یہاں سے بیٹھ کے ساری دنیا سے وہ کام پکڑ کے اور اپنے وہ ڈالرز میں بھی کما سکتے ہیں اور اپنے گھر کو چلا سکتے ہیں, سروائیو کر سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے. آئی ریلی اپریشیٹ یور ایفرٹ, اس میں اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے. اب ڈاکٹر صاحب مجھے ایک ایک کر کے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اب ہم اس پہ روشنی ڈالیں. آپ نے ماشاءاللہ کوئی 10-15 ڈومینز آپ نے موٹی موٹی مجھے گنوائی ہیں, اینڈ آئی ایم ریلی امپریسڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں پھر میں دعا کرتا ہوں کہ کامیاب کرے. اور میں اپنے لسنرز اور ویورز کو بھی بار بار یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ پاکستان کیا دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں, جب بھی آپ کا اسلام آباد آنا ہو تو روات کے پاس, میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کائنڈلی اپنا ایڈریس بھی تھوڑا سا ایک بار ویوز کو بتائیں پلیز. مین جی ٹی روڈ پہ, اٹس 5 to 6 kilometers ڈرائیو فرام ٹی چوک. رائٹ, بالکل مین پہ رائٹ سائڈ پہ جب آپ ٹورڈز روات جا رہے ہوں گے تو آپ کی رائٹ سائڈ پہ آئے گا 6 kilometers کے بعد. اگر آپ DHA2 سے نکلتے ہیں تو 10 minutes کی ڈرائیو کے بعد آپ رائٹ سائڈ پہ مین جی ٹی روڈ پہ آپ کو فری قرآن ایجوکیشن سینٹر مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور بہت اب تو ماشاء اللہ اٹس ویری پرومیننٹ, بگ لینڈ مارک. آپ وہاں پہ کسی بھی شخص سے پوچھیں گے یا گوگل میپ پہ لگائیں گے تو گوگل میپ پہ آئی تھنک سو فار ہماری شاید 200+ بہت اچھی ریٹنگس وغیرہ ہمیں مل چکی ہیں. تو وہ اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مطلب پیپل آر ناؤ اسٹارٹنگ ٹو. ویری نائس. میں سارے اپنے وہی ویورز کو کہوں گا کہ آپ جب بھی راولپنڈی اسلام آباد کی حدود میں آنا ہو تو آئی ول ریکویسٹ یو اینڈ آئی ول ریکمینڈ یو گائز کہ آپ لازمی ڈاکٹر صاحب کو وزٹ کریں. ڈاکٹر صاحب خود بھی ماشاءاللہ پورا دن ادھر موجود ہوتے ہیں. میں نے ان کی محنت وہاں پہ جناب خود دیکھی بھی ہے, اور یہ ایفرٹ کر رہے ہیں, پوری خود بھی دے رہے ہیں, اور اوبیسلی ان کی ساری ٹیم بھی وہاں موجود ہوتی ہے. تو آپ اس کو ایک بار وزٹ کریں, ایک بار وٹنس کریں,
سو آئی کین ایشور یو کہ یو لو اٹ. آپ نے قرآن کا کام پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں دیکھا ہوگا جو ایک ڈیجیٹل طرز پہ ہو رہا ہے, جو ایک ماڈرن طرز پہ ہو رہا ہے, لیکن بہت خوبصورت طریقے سے ہو رہا ہے. تو آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیں کہ ایک ایک کر کے اب میں تھوڑا سا اور ایکسپلور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ہم نے ایک آڈیٹوریم بنایا اور اس آڈیٹوریم کے اندر ایوری ویک ڈفرینٹ وہاں پہ سیشنز رکھے جاتے ہیں جس میں ڈفرینٹ اسکالرز بھی آتے ہیں پورے ملک سے, ساری دنیا سے. تو اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ جو عام ہماری جنرل پبلک اس ٹائم آپ کو سن رہی ہے اس میں وہ کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, وہ اس میں کیسے آ سکتے ہیں, لائیو بیٹھ کے سن سکتے ہیں, اس کا تھوڑا سا پروسیجر بتائیں کہ اس میں کیا آپ کے کوئی ایس او پیز ہیں یا ایک فری انویٹیشن ہوتی ہے, کیسے ہوتا ہے وہ؟ اب دیکھیں اب ساتھ بھائی ایک تو ہم نے ان ساری چیزوں کو آپس میں انٹر کنیکٹ کیا ہوا ہے, رائٹ, وچ از ویئر دا بیوٹی ہیپنس. ٹھیک. میں اب آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اب جس طرح ہم نے آڈیٹوریم بنایا الحمد للہ اٹس لارجسٹ آف پاکستان. اچھا, ماشاء اللہ, الحمد للہ, الحمد للہ. اور اس میں آپ کسی بھی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں, چاہے فرسٹ رو ہے لاسٹ رو ہے, یو ول ہیو دا سیم آڈیو ویژول ایکسپیرینس, ماشاء اللہ, یو ول ہیو دا سیم کلائمیٹ کنٹرولڈ انوائرمنٹ فار یو. آپ کے لیے ایک بڑی کمفرٹیبل سیٹنگ ہوگی, ماشاء اللہ, لیئرڈ سیٹنگ ہے, یعنی آپ کو ایک اسٹیج کا سیم ویو ملے گا ان obstructed, آپ جس مرضی رو میں ہو, فرسٹ میں ہو یا لاسٹ میں ہو ان شاء اللہ. وہ ونس یو آر دیئر, ہماری کیا کوشش ہوتی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ابھی ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں, ہم ان کی 20-21 ورک شاپس پہ کام کر رہے ہیں. 20-21 ورک شاپس ان کی زندگی کا نچوڑ ہے. اٹ ول بی لائک اے کمپریہنسو کریکٹر بلڈنگ اینڈ ایتھکس بلڈنگ آف این انٹائر نیشن. اچھا, کوئی شخص بھی ان ورک شاپس میں سے کسی ایک چیز کو بھی لے کے وہ اپنی زندگی بدل سکتا ہوگا, ماشاء اللہ. لیکن ہم اس چیز کو پھر لنک کرتے ہیں اپنی باقی تمام چیزوں کے ساتھ. مثلا اب ہماری جو آئی ٹی ٹیم ادھر بیٹھی ہوئی ہے وہ ایک اسلام ویلی کے نام سے ایک انیشیٹو پہ کام کر رہی ہے. اچھا, جس میں فار دا فرسٹ ٹائم اٹ ول بی دا ورلڈز بیسٹ اسلامک لرننگ پلیٹ فارم. اور اب تک اسلامک لرننگ پلیٹ فارمز آپ کو اس کوالٹی میں نہیں ملیں گے. اٹ ول بی دا فرسٹ ون. اس میں کیا ہوگا تھوڑا سا اس میں بھی اس میں اسلام ویلی میں یہ ہوگا ساتھ بھی کہ ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وقتی طور پہ ابھار آتا ہے, انسپائر ہوتے ہیں, جذباتی ہوتے ہیں, دل کرتا ہے کچھ کروں, جذبات میں آتے ہیں, لیکن اس کو چینلائز نہیں کیا جاتا ہے. اس جذبات کو, اس ابھار کو لے کے ایک سسٹینیبل چینج کے ساتھ جوڑا نہیں جاتا. اوکے, تو اس میں کیا ہوگا کہ فار ایگزامپل آپ نے پیرنٹنگ کا ورک شاپ لی, اب ناؤ یو آر کنونس کہ یار پیرنٹنگ میں آئی نیڈ ٹو مطلب ڈیولپ مائی سیلف ایز اے گڈ پیرنٹ فرام قرآن, سیرہ اینڈ ماڈرن سائیکالوجی پوائنٹ آف ویو. ٹھیک. لیکن اب آپ دیکھیں کنونس ہونے کے بعد آپ واپس آئے, آپ ورلڈ کپ چل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, نیدرلینڈس ہار رہے ہیں, جیت رہے ہیں, وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب آپ کا نا وہ نکل گیا سارا, جس انرجی لیول مومنٹم نکل. اس کے مقابلے میں اگر آپ آتے ہیں اینڈ سڈنلی آپ کہتے ہیں کہ یار ادھر ہی انہوں نے مینشن کیا تھا کہ اسلام ویلی پہ اگر آپ کو ڈاکٹر جاوید صاحب کا پسند آیا تو ان کا پیرنٹنگ کے 50 گھنٹے کا تمام بریک ڈاؤن ہو کے ان کی تمام چیز پڑھی ہوئی ہے, ادھر نوٹس بھی ہیں, ادھر بک ڈاؤن لوڈ پی ڈی ایف فارم میں بھی دوبارہ آئیں گے. اچھا, پھر جب پیرنٹنگ کر رہے ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا آپ پیرنٹنگ میں انٹرسٹیڈ ہیں, ہم آپ کو پھر لنکس بھیجنا شروع کر دیں گے کہ یار یہ ہماری پیرنٹنگ کی مختلف ورک شاپس ہیں, بالکل ٹھیک, یہ پیرنٹنگ کے مختلف کورسز ہیں, آپ شیخ مفتی مینگ کا بلیسڈ ہوم سیریز دیکھ لیں, آپ فلاں کی یہ دیکھ لیں, فلاں کی وہ دیکھ لیں. تو آرگنائزڈ وے میں آپ کے اندر ایک سسٹینیبل چینج, یعنی ایک فارمیٹ وے میں, یعنی اگر ایک بچہ ہے وہ ایروگینٹ ہو رہا ہے, وہ آپ کے آگے اکڑ ہے, وہ نہیں بات مان رہا, اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. اوکے. اچھا, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں فار ایگزامپل آڈیٹوریم ہے, آڈیٹوریم میں بیکاز اٹس دا لارجسٹ آڈیٹوریم آف پاکستان, الحمد للہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ایوری سنگل ویکینڈ وی آر اٹریکٹنگ دا بیسٹ آف دا بیسٹ الحمد للہ فرام اکراس دا ورلڈ اینڈ پاکستان, الحمد للہ. بالکل ایسے اس سے ونس دے آر دیئر تو اب کیا ہوا کہ اب آڈینس کے لیے اٹس اے ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونیٹی ٹو گیٹ ایکسپوجر ٹو سم ون جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں دے دی ہوتی ہیں اس مقصد کے لیے. بالکل ٹھیک. لیکن ساتھ ہی ہم اس کو ڈیجیٹلی لیوریج کر رہے ہیں. ٹھیک. ڈیجیٹلی لیوریج کرنے کا فائدہ یہ کہ وہ کنیکٹ ہو رہا ہے ہماری باقی ساری چیزوں کے ساتھ. ٹھیک. یعنی وہ کورسز بن کے اسلام ویلی کے ساتھ ہو گئے, آئی ٹی کا بن کے وہ ہماری میڈیا ٹیم کے ساتھ ہو گئے, پوسٹ پروڈکشن کا بن کے میڈیا سینٹر کے ساتھ ہو گئے. اس میں جو ہم نے ٹیکنیکس لرن کی وہ ہم نے اپنے ٹیچرس کے ذریعے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں لے آئے. بالکل. باقی جو چیزیں ہم نے اس سے سیکھی وہ ہم نے اپنے باقی تمام سسٹمس کو اس کے ذریعے جوڑ دیا, اس کو ایلیویٹ کرنا شروع. یہ فار ایگزامپل آڈیٹوریم کے. اب آڈیٹوریم میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ آڈیٹوریم از دا پلیس ویئر یو کم فار این انسپائریشن, بٹ دین یو گیٹ دیٹ انسپائریشن, تو آپ کو پھر ایک پورا پاتھ وے دیا جائے ٹو گو ان ٹو اے سسٹینیبل انسپائریشن. یس, وہاں پہ صرف ورک شاپس نہیں ہو رہی ہوتی, وہاں پہ ورک شاپس کے ساتھ ساتھ
آپ کو کورسز بھی کرائے جا رہے ہیں. آپ کو فار ایگزامپل ابھی ہمارا آگے ایک 20 دن کا کورس آ رہا ہے جس میں وداؤٹ اینی گرامر ٹرمینالوجی یو کین انڈرسٹینڈ قرآن. اور یہ سارے فری آف کاسٹ ہیں. فری ساتھ بھائی. میں دیکھیں میں ایک قرآن کی ایک آیت تھی کہ میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگوں, وہ میں نے انٹرنلائز کی ہوئی. زبردست. ظاہر ہے خرچہ پانی تو ہر چیز میں آپ کو چاہیے رن کرنے کے لیے, بٹ وی ڈونٹ چارج اے سنگل پینی فار اینی بڈی ٹو کم اینڈ جو سیکھنے کے لیے آ رہا ہے, جو سیکھنے کے لیے. یعنی آپ پوری دنیا سے آئے, آپ سے کوئی بندہ کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے وہاں پہ, کوئی بندہ آپ سے پیسے نہیں مانگے گا, آپ ڈائریکٹلی آئیں, آپ آ کے سیشن اٹینڈ کریں. زبردست, ویری نائس. اپارٹ فرام ایک اور دو اسکالرز یا لوگ جو خود کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم نے فری نہیں کرانا, اس میں لوگ قدر نہیں کرتے, اس میں ناٹ اے سنگل سینٹ گوز ٹو فری قرآن ایجوکیشن. اٹس آل مطلب وہ ان لوگوں کی چیز ہے. مطلب وہ ایک دو اسکالرز ہیں, انہوں نے ان کی ایک کانسیپٹ ہے کہ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. رائٹ. اس کی بھی ذرا وہ دیتے ہیں, مطلب ان کی بھی دیر آر جینوئن ریزنس کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں یہ یوں کر. ہم کیا کرتے ہیں کہ یار آپ آئیں, ٹھیک, اٹس فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے, اس میں یہ ڈر ہے ساتھ بھائی کہ جس جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس میں لوگ بے قدری کرتے ہیں, لوگ قدر نہیں کرتے. ہم نہ صرف یہ کہ ہم 2-3 چیزیں کرتے ہیں ساتھ بھائی, ہم ٹرانسپورٹ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ماشاء اللہ جیسے مختلف یونیورسٹیز میں نا ان کی جو سوسائٹیز ہیں, مثلاً پچھلے ایونٹ میں آپ نے شاید دیکھا UAT, بڑی ماشاء اللہ کافی لوگ, تمام سوسائٹیز سے نا, ہر سوسائٹی میں سے 10-15 لوگ آتے ہیں. پھر مجھے بعد میں اتنی خوشی ہوئی کہ ان 10-15 لوگ کا جو گروپ آیا انہوں نے بعد میں اپنی یونیورسٹی میں ایک سیشن رکھا کہ ہم اس کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. مینی آف دیم جو ہمارے انیشیل سیشنز ہوئے تھے, آئی ایم ناؤ سیئنگ آن سوشل میڈیا کہ people who attended, young people, they are now teaching it and they're teaching it in a better way. Very nice. مطلب وہ اس سے انسپائر ہوئے, انہوں نے اپنی چیز شروع کر دی. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹرانسپورٹ بھی دیں گے, ٹھیک ہے, ہم آپ کو فری آف کاسٹ اٹینڈنس بھی ہوگی آپ کی. مطلب جس عام ورک شاپ کے لیے, انہی ورک شاپس کے لیے لوگ 15-15, 20-20, 25-25 ہزار بھی دیتے ہیں انہی ورک شاپس کے لیے. ہم آپ کو ایکسپوجر بھی دے رہے ہیں دنیا کے بیسٹ بندے سے, ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے. اچھا, ماشاء اللہ. ہم موسٹ آف دا سیشنز میں واسٹ میجورٹی کو ہم کھانا دیتے ہیں. ویری نائس. کیونکہ اس میں ہمیں کچھ اچھے اسپانسرز مل گئے ہیں, وہ کھانے پینے کی چیزوں کے ہیں وہ خود دے دیتے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کا قبول کرے. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے صاحب بھائی؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یار اب آپ جا رہے ہیں, اب ویسے ہو سکتا ہے آپ اپنے کسی دوست کو کہیں کہ یار یہ کورس کر, یہ کر, وہ کر, کہے گا یار کون کرے, یہ ہے وہ ہے. لیکن ایک ایونٹ ہو رہا ہے, ایک کوئی بڑا نام آ رہا ہے, آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ یار فلاں بندہ آ رہا ہے, مفتی مہک آ رہے ہیں, ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب آ رہے ہیں, فلاں اسکالر آ رہے ہیں, توحا بھائی آ رہے ہیں, یار یار 2-3 گھنٹے ہیں یار, بور ہوا آدھے گھنٹے بعد نکل آئیں گے, وہ آ جائیں گے, وہاں جائے گا. اچھا پھر اسی طرح یونیورسٹی میں آپ کہتے ہیں یار سنڈے ہے, فارغ بیٹھے ہو سارے, چلو یار ٹرانسپورٹ بھی ملتی ہے, اکٹھے بھی چلتے ہیں, گپ بھی لگائیں گے, گھومے پھریں گے بھی, گیم بھی کریں گے, واپس آ جائیں گے. ایونٹ ایک دفعہ آپ اٹینڈ کرتے ہیں نا ساتھ بھی, پھر اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اپنی زندگی دیکھیں, میں اپنی زندگی دیکھوں, چینج بڑی تھوڑی سی ایک مومنٹری, ایک جیسے آپ کہتے ہیں نا فلکر ہوا تھا, اس کے بعد وہ چیز چینج ہونا شروع. ایگزیکٹلی ایسے ہی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ماشاء اللہ جی. آڈیٹوریم کا لمبا. اچھا آڈیٹوریم میں اب جس طرح فار ایگزامپل ہم نے SMD اسکرینس لگائی ہوئی ہیں, ہم نے 5 ڈفرینٹ کیمرہ اینگلز یوز کر رہے ہیں, ہم اس کو ساؤنڈ کنٹرول کر رہے ہیں, اس نے ایکو پروفنگ کی ہوئی ہے. کیوں کی ہوئی ہے؟ کیونکہ یار ہم چاہتے ہیں کہ یار اٹ شوڈ اسٹیٹ آف دا آرٹ. یعنی آپ چاہے نس کے آڈیٹوریم میں جائیں انشاءاللہ, چاہے آپ آغا خان کے آڈیٹوریم میں جائیں انشاءاللہ, آپ اس آڈیٹوریم میں بھی آئیں گے تو آپ کو بیٹھ کے آپ کو خوشی ہو کہ یار یہ اسی اسٹینڈرڈ کے ہیں, اس سے بہتر. نہیں, میں نے آپ کا آڈیٹوریم خود وزٹ کیا ماشاءاللہ, اور جتنی باتیں ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں یہ میں اس کا خود گواہ ہوں کہ نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ آلریڈی انسٹالڈ ہیں, اویلیبل ہیں اور ریڈی ٹو یوزر, اور آڈیٹوریم جو ہے آلریڈی فنکشنل ہے, اور بہت سارے سیشنز ڈفرینٹ اسکالرس کے وہاں ہو چکے ہیں. اور میں آپ سب کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بھی فالو کریں ان کو, اور جب جو سیشنز ہوں اس کو ضرور اٹینڈ کریں. تو ڈاکٹر صاحب ہم آڈیٹوریم سے آگے چلتے ہیں. اب نیکسٹ آپ کا جو آج کل جو آپ نے مجھے شاید ڈسکس کیا تھا کہ اب کمیونٹی سینٹر آپ کا ڈیولپ ہو رہا ہے, ماسک, کمیونٹی ماسک, یہاں ماسک بھی ہے اور میڈیا سینٹر بھی. ہم میڈیا سینٹر کو بھی لاسٹ ٹائم ماشاء اللہ میں نے وٹنس کیا کہ اس کی بڑی پیاری ایک جو ہے نا وہ ورٹیکل بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے اور اس میں کام شام چل رہا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا آپ دیکھیں. میڈیا سینٹر از اندر ونڈرفل ڈسکشن. میڈیا سینٹر کا میں نے یہ دیکھا تھا ساتھ بھائی کہ اکثر جو ہمارے علماء تھے, بڑے تھے, انہوں نے کام کر کے رکھا ہوا, وہ پوری زندگی دے دیتے ہیں ساتھ بھائی, لیکن وہ پھیلتا نہیں. 40 سال 50 سال دے دیتے, بٹ ایٹ دا اینڈ آپ کے پاس وہ انرجی نہیں بچتی ٹو مطلب ڈیجیٹلائز اٹ. ہوتا کیا کانٹینٹ کوالٹی, یہاں پر پروڈکشن کوالٹی ہوتی ہے زیرو. اچھا میں اس پہ تھوڑا سا آپ سے تھوڑا روکوں گا, سوری, اور میں ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ میں اپریسیشن بھی دینا چاہتا ہوں. میں نے آج تک ایک اسکالر جن کو سنا اکثر سوشل میڈیا پہ آج بھی سنتا ہوں, وہ ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب.
जिनको मैं अप्रिसिएशन ये देना चाहता हूँ, ऑल्दो आजकल तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उनको भी मैं सुनता हूँ, सारों को ही सुनता हूँ, लेकिन उनका मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जिस टेन्योर में उन्होंने वो रिकॉर्ड करना शुरू किया, वो एक बड़ा ज़बरदस्त उनकी काविश थी. जिस तरह अभी आपने मीडिया सेंटर की बात की, तो उन्होंने एक बड़े अच्छे टाइम पे, उस ज़माने में जब कोई सोचता भी नहीं था, यानी कि वो इतने नॉलेजेबल इंसान, वो उस ज़माने में कोई सोचता नहीं था, कितने लोग आए होंगे अल्लाह के वली और चले गए, लेकिन उनकी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं जो आगे नस्लों तक जो है ना आगे ट्रांसफ़र होंगी. तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि आप लोग जो अपना मीडिया सेंटर बना रहे हैं, उसमें अब हमने क्या किया साथ भाई कि हम ये कहते हैं कि यार अगेन आपको कॉन्सेप्ट बड़े मजे का लगेगा जी. आप एक स्कॉलर हैं, आपने 30 साल काम किया, 40 साल काम किया, अब आपके जहन में 100 तरह के खदशात भी हैं. आप कहेंगे यार ये फ्री एजुकेशन वाले बड़े तेज़ लगते हैं, ये मुझे बुला के खाना भी खिला रहे हैं, मुफ्त भी करा रहे हैं, ये ना यार ये मेरी चीज़ पे मतलब ओनरशिप ना ले लें कि ये मेरी ना कह लें कि यार ये फ्री एजुकेशन की होगी. अच्छा. हम कहते हैं यार रिलैक्स होके हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं. अगर देखें हमने अपना जो अभी आपकी ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बात हो रही थी, हमने अपना रिवॉर्ड अल्लाह सुब्हानहू तआला से, बेशक, हमने जो बिजनेस डील कर रहे हैं हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक. और ये नहीं है कि हम अपना रिवॉर्ड छोड़ें, हम ज़्यादा बड़े उस पे लेवल जा को रहे हैं. देख रहे हैं. मतलब आप ये चाहते हैं कि हमें कोई 5 गुना 2 गुना 10 गुना मिल जाए, हम नहीं, हम चाहते हैं कि यार हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से मतलब बेहिसाब मिले. हम क्या कर रहे हैं, आप एक स्कॉलर हैं, आप आए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम फैसिलिटीज दी जाएंगी. 2-3 हमारी शराइत होती हैं, मतलब इट शुड नॉट बी सेक्टेरियन in nature, it should not be controversial in nature. और thirdly हम नो नेम्स पॉलिसी है कि अगर आप खुदा ना हंसता किसी को भी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि आप किसी का नाम लेके क्रिटिसाइज करें या कोई एक किस्सा का बैड टेस्ट डेवलप हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि 99.99% कंटेंट इसको पास कर जाता है, उसमें कोई इस तरह के मसले होते भी नहीं आमतौर पर, वो मतलब इट्स बेनिफिशियल कंटेंट. अब हम क्या चाहते हैं कि यार आप आएँ, आपका हम सारा कंटेंट डिजिटलाइज करते हैं. हमारी वाहिद शर्त आपसे ये होगी कि इट शुड बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट हर इंसान के. राइट. यानी ये नहीं हो सकता आप कंटेंट रिकॉर्ड करा के पोस्ट प्रोडक्शन करा के उसको हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन क्वालिटी पे लेके जाके आप एंड में कहें नहीं यार इससे पैसे बनाने, नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. वेरी नाइस. लेकिन होगी आपकी चीज, वेरी गुड, आपकी डिजिटल प्रोडक्ट बन गई. आप अपने यूट्यूब चैनल से डालें, जबरदस्त. आप उसको टीवी चैनल्स को दें, आप उसको लोगों को दें. ठीक. ये नहीं कर सकते. अलबत्ता हमारी ये शर्त जरूर होती है कि आप उसमें लोगों से कहेंगे यार $5 दोगे तो एक्सेस मिलेगी इसको, वरना तुम्हें नहीं हमसे. वो उनसे भी फिर आप यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फ्री में रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे मेंटर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, बड़े होते हैं. जी. अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं यार इसमें आपका ₹1 नहीं लगेगा, आपको कोई आपकी मतलब एक्स्ट्रा हेडेक नहीं, सिर्फ आपका एफर्ट है कि आप आए और आके लोगों में अच्छी बात फैलाएं. इवन लोग भी आपके आगे बैठे होंगे, जिस तरह आप एक अपना सेशन कराते हैं उस तरह कराएं. ठीक है. आप भूल जाएंगे कुछ आगे पीछे, आपको हाईएस्ट पॉसिबल पोस्ट प्रोडक्शन करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी चीज आपके हवाले. अब उससे क्या होगा साथ भी कि यार वो जब तक इंटरनेट है, जब तक इंसानियत दुनिया है, जब तक ये घूमेगी उसका अजर आता रहेगा. हम सबको बिल्कुल बजर मिलता है. आपने मेरे ऊपर कुछ और रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई इसलिए मैं बाकी नहीं शेयर करता, लेकिन ये कि हम सबको इंशाल्लाह उसमें से मतलब अजर मिलता रहेगा, सदका जारिया मिलता जी. बेशक है. अब उसमें होता है कि यार ऐसे ऐसे काम है साथ भाई, लोगों ने 25-30 साल लगाए. मैं एक काम को जानता हूँ उसमें 2 नस्लें लगी. अच्छा. मतलब उनके वालिद साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया, 35-40 साल लगाए, फिर उन्होंने भी 18-19 साल लगाए. उन्होंने कितना खूबसूरत काम किया यार, इट इज़ रेवोल्यूशनरी. हर इंसान को कुरान से जोड़ा जा सकता. अच्छा. लेकिन उन्होंने डिजिटलाइज नहीं किया हुआ उसको. मैंने उनको हर चीज़ उनके हवाले कर दी. यार ये आप इसमें से आके ना डिजिटल करें इसको. ठीक. आपकी चीज़ है, और ना हमारा लोगो लगाएं, ना हमें कोई क्रेडिट दें, ना किसी को बताएं कि यहाँ पे बनी है. ये आपकी चीज़ है, आप इसको यूज़ करें. अब देखिए उससे हो गया क्या कि यार खुदा ना खास्ता जैसे बीच में वो इस तरह कोई शख्स आपको मिलता है, वो कहता है यार मैं 6 माह बाद करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा. मैं उन्हें हमेशा आगे से ये कहता हूँ यार 6 माह की आपके पास गारंटी है? हाँ, कि हमने अच्छा उसके बाद वो ना मेरे पास नहीं है, आपके पास किसी के पास नहीं. दूसरा मैं ये कहता हूँ कि यार आप एक वर्जन रिकॉर्ड कर लेना ताकि आपकी वो 60 साल की मेहनत, नस्लों की मेहनत वो बच जाए. अब उसके बाद 6 माह बाद इससे बेहतर चीज़ लाएं. एग्जैक्टली. उसको भी रिकॉर्ड करें उसके, क्योंकि हमने अपना सिस्टम इस तरह बिल्ड किया. साथ भी वो आपने देखा भी हमारा सिस्टम इसमें फिक्स कॉस्ट है, यानी हमने हर चीज़ इन हाउस है. वेरी नाइस. जो हमने महीने के एंड पे देना है, हमारी मीडिया टीम 2 घंटे काम करे या 12 करे तो वो कॉस्ट बराबर आनी है. कॉस्ट बराबर आनी है. देखिए हम आपने मीडिया पूरी टीम है आपकी. अब ये हम चाहे मतलब आप अगर इनका वर्क टाइम फॉर एग्जाम्पल 4 घंटे है तो वो 4 घंटे में से 15 मिनट यूटिलाइज हो या 4 घंटे हो, आपने तो वही पैसे महीने पे देने हैं. मैं समझ गया. तो अब हमने सिस्टम इस तरह बिल्ड किया साथ भाई के
وہ ایک لیوریج کے طور پہ ایکٹ کرے گا. جیسے آپ لیوریج کہتے ہیں نا کہ یار آپ نے ایک اخیر کام کیا ہوا ہے, آپ آئیں اپنے کام کو لیوریج کریں. کیا بات, مطلب بجائے اس کے 100 بندے مستفید ہو رہے تھے 1 کروڑ بندہ مستفید ہو, 100 کروڑ بندہ مستفید ہو, اور جب تک انٹرنیٹ ہے وہ ہوتا ہے. یہ میڈیا کا اس کا کانسیپٹ ہے, اور ہر چیز اس سینٹر میں ہی ہو جائے گی. اس میں ریکریشن رومز ہیں, ریکریشن فلور ہے, باقی چیزیں ہیں. یعنی وہ آپ کو ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک مزہ آ جائے گا, مزہ آ جائے گا. یعنی کہ آپ ریلیکس ہوں گے اور اب آپ اس میں اور اس میں ہر طرح کے سیٹس ہوں گے. یعنی اگر آپ اف یو کمفرٹیبل آن ٹیچنگ آن بلیک بورڈ, آپ بلیک بورڈ پڑھیں, آپ کا بلیک بورڈ ویزیبل ہو. زبردست. آپ ماسٹر کلاس میں انداز میں کرنا چاہتے ہیں ماسٹر نہیں, کلاس میں آپ کو اس پہ بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. پوڈ کاسٹ اسٹائل میں کرنا چاہتے ہیں پوڈ کاسٹ میں آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیں دنیا میں پیسے کمانے کے لیے تو بہت سارے میڈیا سینٹر بنتے دیکھیں. میری نالج میں یہ پہلا میڈیا سینٹر ہے جو خصوصاً قرآن پہ کام کرے گا اور جو فری آف کاسٹ ہوگا. یعنی کہ اس کا یوزیج بھی اور اس میں سیکھنے کا عمل بھی, جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کو سکھانی بھی ہیں اسکلس, اس کا آؤٹ پٹ بھی, تو دونوں فری آف کاسٹ ہوں گے. تو اور اس کا آؤٹ پٹ بھی سارا, اور فری آف کاسٹ کے علاوہ فری آف ٹریڈ مارک. زبردست. یعنی جس نے کام کیا ہے وہ اسی کرے گا, تاکہ وہی اس سے کرے. ویری نائس. ہاں اگر وہ خود کہتا ہے نا کہ نہیں آپ کے 1 کروڑ سبسکرائبر آپ اس پہ ضرور ڈال دیں, پھر ہم وہ بھی لگا دیں. بالکل صحیح, زبردست. اس میں کہتا ہے اپنا لوگو لگانا ہے تو لگا لیں گے. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں لگانا تو نہیں لگائیں گے. بالکل, کوئی اس سے شکایت نہیں, کچھ بھی نہیں. ویل ڈن جی, بہت اچھا, ماشاء اللہ جی. اللہ تعالیٰ ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کرے وہ 24 گھنٹے چلے انشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ دن رات لوگ آ کے, ابھی الحمدللہ ڈیلی بیسس پہ ہم اللہ کا شکر ہے 2 سے 3 اسکالرز آتے ہیں ڈیلی بیسس, ماشاءاللہ, اور وہ آ کے اپنے اپنے کورسز اور ریکارڈنگز کر رہے ہیں. تو لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار اللہ کرے یہ 24 گھنٹے چلے. ویری نائس, انشاءاللہ دن رات چل رہا. جس طرح ایک وہ ہاسپٹلز نہیں چل رہے ہوتے 3 شفٹوں, بالکل ایسے اس طرح وہ چل رہا. اللہ تعالیٰ قبول کرے. کیونکہ دیکھیں ہم ہاسپٹلز آپ کی باڈی کی مسئلوں کو حل کر رہے ہیں, یہ آپ کا ہاسپٹل سمجھ لیں یہ روحانی مسئلوں کو مسئلے حل کر رہے ہیں 3 شفٹوں میں لگاتار چلے انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں اگلے کمیونٹی سینٹر ماسک پہ. اس کا کانسیپٹ مجھے جو آپ نے بتایا تھا تھوڑا سا, والا کیا کریں گے کمیونٹی سینٹر ماسک کا کر لیں. پہلے کمیونٹی سینٹر جس طرح آپ کمیونٹی سینٹر ماسک کا کانسیپٹ یہ ہے, اگر آپ سنگاپور کی ہسٹری پڑھیں تو لی کوئی جون جو ان کا تھا, ہمیں تھوڑی سی پروناؤنسیشن خراب نہ کر گیا اس کی. سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے ساتھ بھائی جس کو زبردستی آزادی دی گئی. اچھا. ملیشیا والوں نے کہا یار اتنا غریب ملک ہم نے نہیں رکھنا, ٹھیک ہے, جاؤ یار تمہیں آزادی دی. ٹھیک ہے. وہ آپ کا ایک کوئی رشتے دار نہیں ہوتا جو آپ پہ مسلط ہوتا ہے, آپ کو ہوتا ہے یار اس کو کون پالے گا, اب اس کہتے ہیں جا یار تو میری طرف سے آزاد ہے, تو کچھ کر اپنا یار خود کر. صحیح ہے. اچھا انہوں نے آزادی دی, سنگاپوریاں روئے, نہیں ہم نہیں آزاد ہونا چاہتے. انہوں نے تجاج نکالا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہوں, نہیں ہم نہیں آپ کو رکھتے. اچھا اگر آپ ان کا لی کوئی جون کی مطلب امنگ ادر آف ہز لیڈرشپ ٹریٹس ایک جو ٹریٹ پڑھیں وہ تھا کمیونٹی سینٹرز کا. ٹھیک ہے. کہ اس نے کس طرح کمیونٹی سینٹرز بنائے تمام کمیونٹیز میں, کس طرح اس نے ان کمیونٹی سینٹر کو لیوریج کر کے اپنے ملک کی تقدیر بدل دی. ٹھیک. اٹ واز ون آف دا کی پلرز آف ہز. اچھا آپ ان کمیونٹی سینٹرز کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو سوائے نماز کے وہ ایک اصل میں مسجد کا کانسیپٹ آپ کو شاید لگے. اچھا. مطلب اس میں اتنی خوبصورت مطلب وہ کام کہ کس طرح ایک پوری سوسائٹی کو اپ لفٹ کرنا, لوگوں کو آپس میں جوڑنا, اس میں کاؤنسلنگ کرنا, لوگوں کا مائنڈ سیٹ شیپنگ کرنا, ان کو مطلب ان کی بیسک نیڈس کی ہیلپ کرنا. جیسے مسجد نبوی کا ہم سنتے ہیں کہ آپ وسلم کے دور میں سیرت کے کہ وہاں پہ لوگوں کو بھوک لگی ہوتی تھی, ادھر چلے جاتے تھے, کھانا مل جاتا تھا. کسی کے پاس روزگار نہیں ہے, مجبور ہے, ادھر جاتا تھا, اس کو روزگار کا مل جاتا تھا. کسی نے مطلب جا کے کچھ سیکھنا ہوتا تھا تو ادھر چلا جاتا تھا, وہ کچھ سیکھتا رہتا تھا, وہاں پہ بیٹھ کے اسٹریٹجی بھی بنتی تھی. اب وہ مطلب وہ ایک جیسا کہتے ہیں نا ایک سوشل سوسائٹی کا مطلب وہ اپ لفٹ کرتے تھے. جیسے ہمارے گاؤں میں کبھی زمانے میں رواج ہوتا تھا پنچایتوں کا یا اس طرح کا, وہ بھی کائنڈ آف کمیونٹی. بالکل صحیح. یعنی اس جگہ سے بیٹھ کے وہ پورے گاؤں کو اپ لفٹ, جو جس کا مسئلہ وہ آ کے ڈسکس کرتا تھا اور سب مل کے اس کو حل. ابھی بھی ہمارے گاؤں میں ہمیں 4 ہیں پاکستان میں, اس میں ایک رسول پور ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, جہاں پہ 0% کرائم ریٹ, آج تک FIR نہیں ہوئی, 100% ایجوکیشن ہے, کوئی اس میں ایڈکشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو سینٹرل پوائنٹس ہیں جہاں پہ ان کی کمیونٹی سینٹرز ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں, وہ جڑے ہوئے ہیں, اور وہ ان کے پورے گاؤں کو اپلفٹ کرتے ہیں, ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. تو کمیونٹی سینٹر ماسک کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جو اوریجنلی ماسک واز سم تھنگ امیزنگ. ٹھیک. آپ اگر ہماری مسجدوں میں جا کے ابھی لیں نا, تو جو آپ کی پہلی صف ہے اس کی اگر آپ ایوریج ایج لیں تو وہ شاید 50+ ہوگی. ٹھیک ہے. ایک ہی صف ہوتی ہے سوائے جمعے کی. بالکل ایسے ہی. اچھا وہ 50+ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے زاہد حسین چیپا بھائی نے ایک آیت آپ وسلم کی کا مفہوم بتایا کہ میری امت کے زیادہ تر لوگوں کو 60 سے 70 سال کے درمیان عمریں دی جائیں گے. تو وہ عمریں اگر آپ کی 60 سے 70, اس کا مطلب کہ 10 سے 20 سال میں آپ کی مسجدیں ویران ہو جائیں گی. میں ایک شخص کو جانتا ہوں, اس نے ایک مسجد کو آباد کیا ہوا ہے
پاکستان میں ہی. وہ کہتے ہیں وہ مسجد تھی, انفارچونیٹلی وہ ویران ہو گئی. جب وہ ویران ہوئی تو وہاں پہ کیونکہ خالی جگہ تھی تو نعوذ باللہ وہاں پہ مطلب جوئے کے ہو رہا تھا رات کے وقت. تو کہتے ہیں یار جب مجھے پتہ چلا پھر میں نے اس کو دوبارہ آباد کیا, ان کو وہاں سے نکالا, اس کو دوبارہ سے ریسٹور کیا. پوائنٹ یہ ہے کہ یار خدا نہ خواستہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہ ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں جب بھی کوئی مسجد بنتی ہے وہ کوئی چرچ خرید کے بنا رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کی جو بڑے تھے انہوں نے تو بڑے چاہت سے بڑے کوششوں سے بنائی تھی وہ, تو ان کی بھی ویران ہو. یہاں وہ چرچیں خرید کے نائٹ کلبس بن رہے ہیں کیونکہ بڑے آئیڈیل ہوتے ہیں نائٹ کلبس کے لیے بھی ان کا اسٹرکچر. یہاں وہ چرچیں خرید کے ہم مسلمانوں نے مسجدیں بنا رہے ہیں کیونکہ ہمیں وہ دینی اہمیت ہے, جذبہ ہے, جوش ہے. ایسے ہی اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار اگر ہم ہمارے پوری سوسائٹی میں دیکھیں نا تو 2 اسٹرکچرز ہیں جو آپ کو کافی حد تک انٹیکٹ ملتے ہیں. ٹھیک. ایک آپ کا فیملی کا یونٹ ہے اور ایک آپ کا کمیونٹی سینٹر ماسک کا یونٹ ہے. یعنی آپ کو مساجد ملتی ہیں, سوری کمیونٹی سینٹر ماسک نکل گیا, یعنی مساجد آپ کو ملتی ہیں. ہر جگہ آپ کو فیملی یونٹ بھی ملے گا, مسجد بھی ملے گی. بالکل ٹھیک. ہر گلی میں ہر محلے میں مسجد ہے, بہترین انفراسٹرکچر ہے, بہترین سب کچھ. یار مسجد وڈ بی سو مچ مور ساتھ میں. ایک مسجد میں آپ باغبانی لوگوں کو سکھا سکتے ہیں, کچن گارڈننگ سکھا. میں ایک مسجد کو جانتا ہوں اسلام آباد میں, ان کا وضو کا پانی سارا جا کے وہ پودوں کو لگتا ہے. واہ زبردست. وہ پودے بن کے وہ ہر مطلب آپ ادھر جب جائیں آپ کو اگر مطلب وہ سبزی لگانے کے لیے کچھ کرنے کے لیے پودے چاہیے نا, وہاں سے پودے لا کے اپنے گھر میں فری لگا سکتے ہیں. ویری نائس. اس مسجد میں لنگر چل رہا ہے, اس مسجد میں غریب کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ. مطلب وہ مسجد ہے نا, وہ عام میں مطلب نماز کے گیپ میں وہ رکھ لیتے ہیں, اس کو ہال ٹائپ یوز کر کے شادی کر لیتے ہیں. انہوں نے میک اپ شیک اپ روم بھی رکھے. اچھا ماشاءاللہ. اس مسجد میں کاؤنسلنگ ہو رہی ہے. اور یہ ادھر اسلام آباد میں؟ اسلام آباد میں. اچھا نائس. اس میں کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, یعنی وہاں پہ جو طلاق تک پہنچے ہوتے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کل کا. بالکل ایسے ہی انہوں نے ان کو آپس میں جوڑے ہوتے ہیں. اس مسجد میں کڈس کے لیے پلے ایریاز, پلے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ویری نائس. مطلب باقی چیزیں ہوتی ہیں. اب اگر یار دیکھیں یہ تو کوئی باہر کی ایگزامپل بھی نہیں ہے, پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. ٹھیک. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار ہم اس کو ایک پراپر ایک خاص اسکیل پہ کر کے دکھائیں, اور ہم ہمیشہ ساتھ بھی جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ہم اس نیت سے کرتے ہیں یار اللہ کرے اتنا اچھا کریں کہ اللہ تعالیٰ باقیوں کے دلوں میں ڈال دے کہ یار یہ کتنا اچھا کام ہو رہا ہے, میں کرتا ہوں. ہاں کاپی کریں لوگ. یار کتنا آسان ہے میرے لیے. ساتھ بھائی کہیں یار میں بڑا انسپائر ہوں معاذ بھائی سے, تو میں یہ کام میں کر لیتا ہوں. ہم ساتھ بھی جب تک کوئی اچھائی کریں گے, نیکی کریں گے, معاذ بھائی کو صدقہ جاریہ ملتا رہے گا. معاذ بھائی کی ٹیم کو صدقہ جاریہ ملے گا. ایون معاذ بھائی کی ٹیم کا جو باہر سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی ملے گا, اس کو بھی اتنا ہی ملے گا. محنت بیچاری ساری ساتھ بھائی کی, ایفرٹ ساتھ بھائی کی, قربانیاں ساتھ بھائی کی. اچھا ساتھ بھائی کی اس مسجد میں جتنے لوگ آگے جو اچھی نیکی سیکھیں گے وہ آگے صدقہ جاریہ میں ملٹی پلائی ہوتے جائیں. ہم ہمیشہ ہمارا مطلب ایک صدقہ جاریہ کا نا یہ ایک مینٹلٹی سیٹ ہوتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے. صدقہ جاریہ از دا بیسٹ بزنس ڈیل یو کین ہیو. کیا بات. اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو, میں راستے پہ چلو, اس کا جو مفہوم آیت کا, تو میں برکت ڈال دوں گا تمہاری ہر چیز میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم اس کو اس کیلیبر پہ کر کے اس مسجد کو دکھائیں گے. اس کا ماشاء اللہ ابھی پلر ورک وغیرہ ہو رہا ہے, اور ہوپ فلی بائی نیکسٹ ایئر ہم انشاءاللہ اس کو کچھ حد تک اسٹارٹ کریں گے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ اٹ ول بی دا فرسٹ کمیونٹی سینٹر ماسک, اور وہ ایک ریولیوشنائز کرے گی کہ مسجد کے کانسیپٹ کو جو کہ اوریجنلی تھا ہمارے. نہیں ڈاکٹر صاحب, جس طرح ابھی آپ نے سارا گائیڈ کیا نا, خصوصاً اگر میں صرف یہ کمیونٹی سینٹر ماسک کی بات کروں تو آئی ریئلی لوڈ اٹ. یور آئیڈیا, یور ویژن, اور جو وہاں پہ ہوگا, جو اب میں پریکٹیکلی اپنے مائنڈ میں سوچ رہا ہوں جس طریقے سے آپ نے گائیڈ کیا, تو وہ ایک سپرب چیز بن جائے گی. خصوصاً ہماری وہ فیملیز جو جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں, جو گرو کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ آئیں, وہاں پہ اس کمیونٹی سینٹر کا حصہ بنیں. بے شک ویکینڈس پہ آ جائیں اور وہ وہاں نماز بھی ادا کریں, بچوں کو بھی سکھائیں, تو ایک بڑا زبردست یہ کانسیپٹ بن جائے گا. اور جس طرح آپ نے پہلے 10-15 آپ نے وہ ویژنس بتائے اس پورے کمپاؤنڈ کے, تو وہ تو ایک پورا ایک آپس میں انٹرسیکٹ کریں گے. یعنی اب دیکھیں, اب اگر آپ کو دنیا کا بہترین اسکالر ہے, ہاں, وہ جمعے کا خطبہ بھی وہی دے گا, سیکھنے کو ملے گا. بالکل سمجھ رہے ہیں, یعنی جمعے کا خطبہ بھی تو وہی دے گا, نماز ہوگی وہاں پہ. اچھا جب وہ جمعے کا خطبہ دے گا تو آپ کے پاس اگر بیسٹ میڈیا سینٹر ہے تو وہ جمعے کا خطبہ ریکارڈ کیا جائے گا. وہی جمعے کا خطبہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک جائے گا, وہ اپلوڈ ہوگا. مطلب وہ ہر چیز آپ کو, میں اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں, ابھی تو ٹائم شارٹیج ہے, لیکن اس میں جائیں تو ہر چیز ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے. جیسے ایک بلڈنگ پلرس پہ کھڑی ہوتی ہے, پلرس سارے آپس میں یہ سارے آپ کے جو ورژنز اور ویژنز ہیں, یہ سارے اسی پلرز ہیں نا, اس پورے انسٹیٹیوٹ کے پلرز ہیں. اچھا, اب اس کے بعد ایک اور آپ نے ذکر کیا تھا کوئی اسکولنگ کا بھی, کہ آپ کا کانسیپٹ ہے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اسکولنگ کا یہ ہے ساتھ بھائی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ
اپنے بچے کو بھی حوالے کر دیتے ہیں اور پیسے بھی اپنے حوالے کر دیتے ہیں جو ابھی ایجوکیشن سسٹم. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو اسکولنگ کا آپ نے کانسیپٹ اس فری قرآن ایجوکیشن سینٹر کے اندر ہی رکھا, اس کا حصہ ایکچولی بنا دیا, اس کا پہلے تو میں چاہوں گا کہ اگر اسکول کا کوئی نام رکھا ہے تو وہ بھی ضرور بتائیں, اور اس کے بعد اس اسکول میں کیا صرف دنیاوی تعلیم ہی ہوگی, اور اگر دنیاوی تعلیم ہوگی تو اسی طریقے سے ہوگی جیسے عام نارمل پرائیویٹ اسکولس میں ہوتی ہے یا گورنمنٹ اسکولس میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ کیا اگر ایک بچہ, اگر میں یا کوئی اور انسان اپنا بچہ آپ کے ساتھ ایڈمیشن ادھر کراتا ہے اسکول میں, تو کیا وہ اس کو دین کی تعلیم بھی ساتھ دی جائے گی؟ یہ کوئی 3-4 کوشچنز میرے مائنڈ میں جو میں نے آلموسٹ اکٹھے کر لیے, تو اب آپ اس پہ ذرا پلیز پہلے تو اس کانسیپٹ پہ روشنی ڈالیں, پھر ذرا ساتھ ان کو بھی. اس میں سب بھی ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے 3 مین چیزوں کو آپس میں مکس کیا. سب سے پہلے ہم نے پلے بیسڈ انکوائری بیسڈ لرننگ پہ گئے, جو کہ میرا خیال میں گورنمنٹ کیا پرائیویٹ میں بھی اس وقت بہت گنے چنے ہیں جو اس پہ گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ایجوکیشن اٹ سیلف ہیز انڈر گون اے ریولیوشن. آپ ہمارے اسکول میں آئیں گے نا, آپ کو ایک آپ آئے ہوئے بھی ماشاء اللہ, اس میں کنیکٹیوٹی ہے, اس میں مطلب کلاسز انکلوسیو ہیں, کہیں پہ آپ کو ریجڈ کلاس روم انوائرمنٹ نہیں ملتا, ہر چیز بچے کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً ابھی ان کی کینڈل ایکٹیویٹی تھی, اس سے پہلے کلے ماڈلنگ ایکٹیویٹی تھی, اگر وہ لیف ہے تو وہ لیف کو کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ تے سیکھی ہے دن میں تو تتلی کو وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تے فور تتلی, تتلی کرتے ہوئے تتلی کو سمجھ جائیں گے. اچھا. اگر ہم ان کو مطلب وہ انوائرمنٹلی کانشیس کر رہے ہیں تو ہر بچہ وہاں پہ ایک پودے کو خود اگا رہا ہے. اگر نیوٹریشنلی کانشیس کر رہے ہیں تو ان کو ڈیلی بیسس پہ 1 میل اسکول کی طرف سے دی جاتی ہے تاکہ ان کی ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو. ویری نائس. اور پھر ان بچوں کو فار ایگزامپل کوئی اگر سیلیبریشن ہو رہی ہے, کچھ ہو رہی ہے, اگر کھانا ہے تو کھانے کو یار اس میں سے انہوں نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ حصہ بنانا ہوتا ہے, خود وہ جا کے بچے غریب بچوں کو یا غریبوں کو جا کے دیتے ہیں. اچھا. پھر اگر کوئی بھی سیلیبریشن ہے کسی بھی وجہ سے, تو وہ اس میں وہ ہر دفعہ وہ ان کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ یار سارے بچے مل کے ان کو دعا دیں گے. اچھا. یا ان کو دعا والا کارڈ دیں گے, یعنی اب ہر چیز میں یعنی ان کی ٹریننگ. اچھا, یہ ایک کانسیپٹ پلے بیس انکوائری بیس. سیکنڈ ایتھکس. ایتھکس بہت امپورٹنٹ ہے ساتھ بھائی. آپ یار میں آپ کو یہ بات کس طرح بتاؤں کہ میں نے اتنے شاندار کیپیبل لوگ دیکھے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی میرے ایک مینٹر ہے, انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ یار پاکستان کو ایک غریب بندہ نہیں نقصان پہنچا سکتا, پاکستان کو نقصان پڑھے لکھے لوگوں نے پہنچایا جن کے پاس تمام طرح کا نالج تھا بٹ دے ڈڈ ناٹ ہیو دیٹ کیریکٹر. کیونکہ دیکھیں غریب بندہ ہے, وہ آپ کی مالی ہے, وہ آپ کی کیری خراب کر دے گا, ایسے ہی ڈرائیور آپ کی گاڑی خراب کر دے گا. ہاں, جو انسان جو طاقت میں بیٹھا ہوا ہے, جو طاقتور ہے, جو اتنا ویلدی ہے کہ وہ کئیوں نے بڑا فائدہ بھی پہنچایا, لیکن جو زیادہ نقصان پہنچتا ہے وہ اچھے پوزیشن میں وہ لوگ جن کے پاس وہ ایتھکس اور کیریکٹر نہیں ہوتا. تو اگین مجھے لگتا ہے کہ یار ایتھکس آر ویری نیسسری. دیکھیں اب ہمارے اسکولس ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کمنگ بیک ٹو دیٹ ایجوکیشن پارٹ, وہ آپ کو کامیابی کا انہوں نے ایک معیار بنایا ہوا ہے. بالکل ایسے, وہ ہے پیسہ. ایسے ہی اگر آپ پیسہ کما رہے ہیں نا, چاہے آپ اپنا جسم بیچ رہے ہیں, چاہے آپ ڈرگس کر رہے ہیں, تو آپ کامیاب ہیں. آپ کامیاب ہیں. مطلب لوگ آپ کو مطلب واہ واہ کریں گے, ایجوکیشن سسٹم بلا کے آپ کو مطلب الومنائی میں انٹروڈیوس کرائے گا کہ یہ دیکھیں جی سی او آ رہے ہیں ہمارے. وہ یہ نہیں پوچھیں گا کہ یار آپ نے کیا سچ بولا, بالکل ایسے ہی, کیا آپ نے کسی کا خیال رکھا, کیا آپ اپنے رشتے داروں سے صحیح طرح سے بات کرتے ہیں, ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں, گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں, دین کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں. ان کو ہے کہ یار اس نے پیسے کمائے ہوئے ہیں, اس کو بلاؤ, یہ ہمارا ہیرو ہے. بالکل ایسے. اچھا, اس کے بعد مطلب مجھے لگتا ہے کہ یار ایتھکس آپ کے بہت بہت امپورٹنٹ, یعنی ایک پلے بیسڈ اور انکوائری بیسڈ لرننگ, سیکنڈلی ایتھکس, اور تھرڈ ہم لوگ کرتے ہیں فوکس قرآن عربک, کیونکہ ہر چیز ہماری آ کے نا اس ایکو سسٹم کو بھی آپس میں لنک کرنا ہے. یار ہماری 6 سال 6 ماہ کی بچی ہے حفصہ, وہ قرآن عربک میں آپ کو پورا قرآن سمجھتی بھی ہے, قرآن عربک میں پوری پوئمز ہیں اس کی, سب کچھ ہے. اسی کی مدر ون آف آور قرآن عربک ٹیچرز ہیں. اچھا. وداؤٹ گرامر کے اصطلاح کے ہم اپنے مطلب وہ جو کانسیپٹس ہیں جو کام ہوئے ہوئے ہیں ان کے ذریعے ہم آپ کے بچے کو, اگر وہ 7-8 سال کی عمر میں ہمارے اسکولنگ سسٹم میں ہے تو وہ قرآن کو انشاءاللہ سمجھتا ہو. ویری نائس. اب اس سے کیا ہوگا کہ کیسی نسل تیار ہوگی کہ وہ نماز کے لیے کھڑی ہوگی, وہ تراویح کے لیے کھڑی ہوگی, وہ حج عمرے کے لیے جائے گی, اس کو ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہوگا. کیا بات. آپ بتائیں ان کا مائنڈ سیٹ بڑا ڈفرینٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. بالکل یار میں آج وہ جمعے میں گیا, الحاکم التکاثر میں پڑھا کہ یار میں بھاگ بھاگ کے مر گیا اس ہفتے میں. میرا ذہن سوچا ہوا تھا نا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میں پچھلی دفعہ ہماری ملاقات ہوئی 6 ہفتے پہلے, میں یار بڑی یہ کرنا پڑتا ہوں. اب آپ دیکھیں میں جمعے کے لیے کھڑا ہوں, آگے میں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یار خود بندہ کہتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں اپنی زندگی میں, آئی نیڈ ٹو ری ایویلویٹ مائی سیلف, میری قبر آنے والی ہے, میں نے اس میں جاننا ہے. اور پھر یہ کہ نہیں کل سوف تعلمون, تمہیں مطلب بے شک ہرگز تمہیں پتہ چل جانا ہے
اور اللہ تمہیں بتائے کہ کیا حقیقت ہے, کیا آگے حقیقت ہے. اب دیکھیں اس سے آپ کا نا مائنڈ ہی بدل جاتا ہے نا. آپ کسی بھی فلو میں جا رہے ہو, آپ رک کے آپ لیٹ می ری اورینٹ مائی سیلف. تو یہ تو ہے 3 چیزیں اس میں ہے, ایک پورا ہولسٹک آپ کے میکینزم ہے. اچھا ہم بیسٹ بات, اگر آپ کا بچہ میرٹ پہ ہمارے اسکول میں ہمارے اس میں مطلب میرٹ پہ پورا اترتا ہے, آپ 1 روپیہ نہیں دے سکتے ہم آپ کے بچے کو لیں گے. ہمارے ابھی بھی 20 to 30% بچے فری پڑھے ہیں ماشاء اللہ, باقی 10-15% بچے جو سے ہیں وہ اسکالرشپ پہ ہیں, اور باقی جو سے ہیں دے پیئنگ فل ٹائم. رائٹ. اچھا اس کی بیسٹ بات کیا ہے کہ جو پے کر رہے ہیں نا ان کو اتنی اچھی کوالٹی مل رہی ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے اس کی فیس. ویری نائس. اس کا مطلب ہے جس کو فری مل رہا ہے اس کو بھی وہی اسٹینڈرڈ لیول مل رہا ہے, وہی اسٹینڈرڈ. کیونکہ دیکھیں وہ پے تب کرے گا جب اس کو اس لیول کا اسٹینڈرڈ ملے. بالکل ایسے ہی. اور جس کو فری ادھر پڑ رہا ہے تو وہ وہی کوالٹی ہے, اس کو وہی اسٹینڈرڈ مل رہا ہے. زبردست. تو اب وہ دونوں چیزیں آپس میں آ کے لنک کرتے ہیں. اچھا پھر ایجوکیشن ناٹ ایز اے بزنس. دیکھیں اب ایجوکیشن میں جو کوالٹی کا کام کیا وہ بزنسز نے کیا. بالکل ٹھیک. یہ ناٹ اے بزنس, مطلب آئی ڈونٹ کیئر, مطلب اس میں سے جتنا آتا ہے اسی میں لگتا رہے. بالکل ٹھیک. اور وہ اسی کو سرکل کو وشیس سرکل انہینس کرتا رہے. بالکل ٹھیک. یہ ہمارا والا اس کا کانسیپٹ ہے. اور وہ بھی اگین ان چیزوں کو آپس میں لنک اس طرح کرتا ہے. اب آپ آڈیٹوریم میں آئیں گے, ساتھ آپ ہمارا اسکول دیکھیں گے, آپ آڈیٹوریم میں دنیا کا بیسٹ اسکالر پڑھا رہا ہوگا تو آپ کا ذہن کھلے گا. ذہن کھلے گا تو آپ کہیں گے ادھر تو اسکول بھی ہے, ادھر تو بہترین فیسلٹیز ہیں. اگر میں نے صرف سائنس کے لحاظ سے بھی اپنے بچے کے لیے سوچوں تو یہ بیسٹ ہے. اگر میں صرف کمیونیکیشن کے لحاظ سے اپنے بچے کے لیے سوچوں تب بھی یہ بیسٹ ہے. آپ حیران ہوں گے ہمارے بچے مطلب کتنا آرگنائز کرتے ہیں ادھر نا چیزوں کو. یعنی اگر ٹیچرس ڈے تھا تو انہوں نے خود مطلب ٹیچرس کے لیے نا وہ کارڈز اکٹھے کیے, وہ سب کچھ کیا. ٹیچرس کو انہوں نے ایک کمرے میں کہا کہ جی آپ آنکھیں بند کر کے ادھر بیٹھ جائیں, ہم باہر نکلیں گے تو آپ, یعنی کمیونیکیشن اسکل, آرگنائزیشن اسکلز, لیڈرشپ اسکل, یعنی کہ بچے کو آپ شروع سے ہی اس کی گروئنگ ایج سے اس کو کر لینا. اچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے کہ یار اگر یہ نیٹ ورک پھیلتا ہے تو یار ہمارے مطلب آپ کی چینج آ جائے گی 15-20 سال. اچھا اگر کوئی دیکھ کے اس کو سارے کاپی کر لیتے ہیں تو تب بھی یہ تو بہت آگے جا رہے ہیں یار, یہ سارا کچھ ان کا چھاپا مار لو, تب بھی ہم کامیاب ہیں. مطلب ہم پھر کچھ اور کریں گے, آپ کے ساتھ بیٹھیں گھومے پھریں گے. ایسے ہی. اچھا اس کے بعد یہ کہ اگر وہ نہیں چھاپا مارتے تو یار اس ماڈل کا کون توڑ لگا سکتا ہے جس میں آپ کو 1/10 آف دا کاسٹ میں بیسٹ پاسبل ایجوکیشن مل جائے. اس کا کون توڑ نکال. نہیں جی, ویل ڈن, بہت زبردست ماشاء اللہ. آپ نے یہ جتنا بتایا اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سارے کاوش میں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. بہت زبردست سلسلہ آپ کر رہے ہیں. میں پھر دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کریں. اور میں اپنے سارے لسنرز اینڈ ویورز کو بھی کہوں گا کہ آپ ضرور آئیں. میں آپ کو دوبارہ انسسٹ کر رہا ہوں کہ آئیں, ادھر آ کے دیکھیں اور خود وٹنس کریں. یعنی کہ میں سسٹم کا نام شاید میں نے آپ کو بتانا بھول گیا, صراط مستقیم اسکول سسٹم رکھا ہے اس کا نام. اچھا ماشاء اللہ. اس میں پری اسکول کا ہم نے پارٹ کو رکھا ہے الفجر پری اسکول. اچھا الفجر پری اسکول, ٹھیک. لیکن ویسے اس کا نام اوور آل سسٹم اسکول سسٹم صراط مستقیم. اچھا ماشاء اللہ, عربک نام چنا, صراط مستقیم اکیڈمی آف ایکسلنس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بہت کامیابیاں دے. تو اس ساری گپ شپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آج کی نشست کو کنکلوڈ کیا جائے, اور زندگی رہی تو پھر آپ کو دعوت دیں گے, پھر بیٹھیں گے, اور اس نیت کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کہ اب ہم جب نیکسٹ ٹائم بیٹھیں تو بہت سارے یہ جو کانسیپٹس آپ نے ابھی ہمارے سے شیئر کیے ہیں اپنے ویژن, تو یہ کھڑے ہوں, یہ پریکٹیکل چل رہے ہوں, تو پھر ہم اپنے ویورز کو دوبارہ سے بتائیں گے کہ ماشاء اللہ اس کا کیسا رزلٹ آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اور ان بٹوین بھی ہم انشاءاللہ اس پہ گپ شپ لگائیں گے بیٹھ کے. سو تھینک یو ویری مچ ونس اگین ڈاکٹر صاحب. میں اب آپ سارے لسنرز اور ویورز کا بھی شکریہ کروں گا کہ جنہوں نے ہمیں سنا, ڈاکٹر صاحب کو ان کا کانسیپٹ سنا, ان کا ویژن سنا, اور میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. اور اس میں اگر آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ حصہ ڈالنا چاہیں تو میں وہ بھی آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں وہ اوپن فار ایوری تھنگ ہے, اور آپ ایک بار ضرور ان کو وزٹ کریں, ان کی یہ ویب سائٹ دیکھیں, ان کے چینلز دیکھیں, اور اس کے تھرو ڈاکٹر معاذ کو ڈائریکٹلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہی از اپروچیبل ایوری ویئر. ان کا فون نمبر میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا اسکرین میں, تو جو بھی ڈاکٹر معاذ سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کرنا چاہے تو وہ کریں, اور مل جل کے کام کریں. یہ دین کا کام ہے, یہ اللہ کا کام ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں سرخرو کریں. سو تھینک یو ویری مچ ونس اگین. انشاءاللہ سی یو in the next episode. Assalamu alaikum.